بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیشنل ٹی وی میں آپ سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سن 1909 میں اسلام قبول کرنے والا کوتارو پاماؤ کا پہلا جاپانی مسلمان تھا۔ جاپان میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ طاغوتی قوتوں کی تمام تر سازشوں اور دجالی میڈیا کے شیطانی پروپیگنڈے کے باوجود اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے۔ برطانوی میڈیا نے ایشیا کے سب سے ترقی یافتہ ملک جاپان میں اسلام کی اشاعت پر روشنی ڈالی ہے۔ مڈل ایسٹ آئی نے اس حوالے سے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس کے مطابق جاپان میں مسلمانوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جو صرف تارکین وطن کی وجہ سے نہیں بلکہ جاپانیوں کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے بھی ہے۔ اس ملک میں سن 1980 کی دہائی میں مساجد کی تعداد صرف 4 تھی، جو اب بڑھ کر 110 ہو گئی ہے۔ جاپان کے چھٹے سب سے بڑے شہر کوہا میں اس ملک کی سب سے پہلی مسجد سن 1935 میں تعمیر کی گئی تھی۔ اس کے 3 برس بعد جاپان کی سب سے بڑی مسجد ٹوکیو کامی کی تعمیر ترکوں نے سن 1938 میں کی تھی، جس کی 2000 میں تعمیر نو کی گئی۔ ٹوکیو کی اس مرکزی مسجد میں 1200 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ مڈل ایسٹ آئی نے اسلام اور مسلمانوں کے امور کے ماہر ایک جاپانی پروفیسر ہیروفومی تاناڈا کے حوالے سے کہا ہے کہ جاپانی جزیرے میں مسلمانوں کی تعداد 2010 میں 110,000 سے 120,000 کے درمیان تھی، جبکہ 2020 میں یہ تعداد دگنی ہو کر 230,000 تک پہنچ گئی ہے، جن میں سے 183,000 غیر ملکی ہیں، جن میں سے بیشتر کا تعلق انڈونیشیا، پاکستان اور بنگلہ دیش سے ہے۔ تقریباً 60,000 عرب مسلمان ہیں، جبکہ تقریباً 40,000 جاپانی نو مسلم ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافے کے باوجود وہ اب بھی جاپانی آبادی کا بہت کم حصہ ہیں، اس لیے کہ جاپان کی آبادی 126 ملین ہے، جن میں سے زیادہ تر شنٹو اور بدھسٹ مذہب کی پیروی کرتے ہیں۔ تاناڈا کے مطابق جاپانیوں کی طرف سے شادی کے لیے بھی اسلام قبول کرنے کا رجحان بڑھ چکا ہے۔ پروفیسر تاناڈا کا ماننا ہے کہ جاپان میں اسلاموفوبیا موجود ہے۔ اس کی وجہ عالمی ذرائع ابلاغ کی پھیلائی منفی خبریں ہیں، جو مسلمانوں کا تعلق دہشت گردی اور شدت پسندی سے جوڑ کر انہیں بدنام کرتے ہیں۔ پروفیسر تاناڈا 70 کی دہائی میں مصر میں رہے ہیں۔ وہ جاپانی مسلمانوں پر ایک کتاب بھی لکھ چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگلی 2 نسلوں میں جاپان میں مسلمانوں کی تعداد مزید بڑھ جائے گی۔ رپورٹ کی تیاری کے دوران مڈل ایسٹ آئی نے کئی جاپانی مسلمانوں سے ملاقات بھی کی ہے، جن میں محمد شاکر مصری بھی ہیں۔ وہ اس کی دہائی میں جاپان آئے اور اس وقت جاپان میں کوئی بھی عربی شخص نہیں تھا۔ شاکر کی بہن نے ایک جاپانی نو مسلم سے شادی کی تھی۔ یہ شخص جامعہ ازہر کے وزٹ پر آ کر مسلمان ہو گیا تھا۔ شاکر ایک فضائی کمپنی کے ملازم تھے۔ دوبارہ جب وہ جاپان گئے تو وہیں بہن کے پاس ٹوکیو میں رہنے کا ارادہ کیا۔ اسی سال ان کی اپنی ہونے والی بیوی یوکو سے ملاقات ہوئی۔ یوکو کے سامنے جب اسلام کا تعارف پیش کیا گیا تو وہ فوراً مسلمان ہو گئی، اور پھر سن 1988 میں دونوں نے شادی کر لی۔ اب یہ جوڑا صاحب اولاد ہے۔ اس طرح امینا عدیلی 27 سال کا تعلق فلسطین سے ہے۔ وہ کورونا وبا سے قبل جاپان چلی گئی۔ اس نے ایک جاپانی نو مسلم شوتارو اونوسو سے شادی کر لی۔ ان دونوں کی ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب شوتارو سیاحت کے لیے فلسطین آیا تھا۔ امینا کا کہنا ہے کہ اب میں جاپان میں بہت خوش ہوں۔ یہاں حقیقی معنوں میں انسانیت کا احترام ہے۔ مسلم آبادی اور مسلمان سیاحوں کی بڑھتی تعداد کے پیش نظر اب جاپانی حکومت ان کے لیے خصوصی اقدامات کر رہی ہے۔ اب تک حلال کھانوں کے 800 ریسٹورنٹس کھل چکے ہیں، جہاں حرام غذائیں اور شراب پیش نہیں کی جاتی۔ جب جاپان میں مقیم انڈونیشین خاتون
مارلیزا مادونگ کے مطابق یہاں کئی ادارے مسلمانوں کی خدمت کے لیے کوشاں ہیں، جبکہ جاپانی حکومت اور اس کے ادارے بھی مسلمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولیات کا انتظام کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود مارلیزا کا کہنا ہے کہ میں کسی جاپانی سے ہرگز شادی نہیں کروں گی، یہاں تک کہ وہ میرے ساتھ ملائیشیا میں سیٹل ہونے کا فیصلہ نہ کر لے۔ واضح رہے کہ جاپان میں اسلام کی آمد 11ویں صدی عیسوی سے ہوئی۔ ایک مسلم نقشہ ساز جس کا نام محمود کاشغر تھا نے ایک سفر کے بعد جو نقشہ تیار کیا اس میں جاپان کو دکھایا گیا ہے، اور اس کی تفصیلات میں اس نے واضح طور پر جاپان کو وک وک کے نام سے ظاہر کیا، جس میں تحریر تھا کہ یہ سرزمین بے انتہا وسائل سے مالا مال ہے، یہاں سونے کے ذخائر ہیں، جبکہ یہاں کے لوگ اپنے پالتو جانوروں کو سونے کی زنجیر سے باندھتے ہیں اور ان کے گلے میں بھی سونے کا پٹھا لگاتے ہیں۔ وک وک یعنی جاپان میں بہترین کپڑا تیار کیا جاتا ہے، جبکہ یہاں قیمتی لکڑی بھی بہتر پائی جاتی ہے۔ غرض یہ کہ جاپان کے حوالے سے کافی تفصیلات اس ریکارڈ کا حصہ ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے مسلمانوں کی جاپان آمد 11ویں صدی میں ہو چکی تھی۔ پھر پرتگال کے بحری تجارتی جہازوں کے ذریعے عرب مبلغوں نے 15ویں صدی عیسوی میں اسلام کی تبلیغ کے سلسلے میں جاپان کا سفر کیا تھا۔ جاپان کی جدید تاریخ کے مطابق 18ویں صدی عیسوی میں انڈونیشیا کے افراد جو برطانیہ اور ہالینڈ کے بحری جہازوں پر ملازمت کرتے تھے انہوں نے جاپان میں رہائش اختیار کی، جبکہ سن 1870 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ اور اسلام کی بنیادی تعلیمات پر مبنی کتاب کا جاپانی زبان میں ترجمہ کیا گیا، جس سے جاپان میں دین اسلام کو پھیلانے میں مدد ملی۔ تاہم جاپانی عوام نے اسلام کو بطور تاریخ اور عرب ثقافت کے طور پر جاننے میں دلچسپی ظاہر کی۔ مذہب کی تبدیلی بہت زیادہ نہیں دیکھی گئی۔ جاپان کا پہلا شخص جو مسلمان ہوا اور حج کی سعادت حاصل کی اس کا نام کوتارو یاماوکا تھا، جس نے سن 1909 میں بھارت کے شہر ممبئی میں روسی مسلمان شہری سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا، جس کا اسلامی نام عمر یاماوکا رکھا گیا۔ عمر یاماوکا نے ہی سن 1910 میں ٹوکیو میں مسجد کی بنیاد رکھی جو سن 1938 میں مکمل ہوئی۔ ایک اور جاپانی شہری جس نے اسلام قبول کیا اس کا نام پنیاچیرو اریگا تھا، یہ بھی 18ویں صدی میں تجارت کی غرض سے بھارت گیا اور وہیں مقامی مسلمانوں سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہوا اور اس کا نام احمد اریگا رکھا گیا۔ بھارت میں ہی اگلا مسلمان ہونے والا جاپانی شہری 20 سالہ یامادا تاؤ جیرو تھا، جس نے سن 1892 میں اسلام قبول کیا اور اسی نے اس سال حج کا فریضہ بھی ادا کیا۔ چند جاپانیوں کے مسلمان ہونے کے باوجود جاپان میں اسلام اس تیزی سے متعارف نہ ہو سکا جس کا خیال کیا جا رہا تھا۔ تاہم 19ویں صدی کے شروع میں وسط ایشیا سے بڑی تعداد میں مسلمان جاپان پہنچ گئے، جنہیں جاپانی حکومت نے کل دل کے ساتھ پناہ دی اور جاپان کے مختلف شہروں میں بسنے میں ان کی مدد بھی کی۔ تقریباً ان 600 مسلمانوں نے جاپان میں اسلام کے فروغ کے لیے کام کیا اور بڑی تعداد میں جاپانی شہریوں نے دین اسلام میں داخل ہونا شروع کر دیا۔ اسی دوران جاپان کی قدیم ترین عبادت گاہ کوبے مسجد بھی تعمیر کی گئی جو سن 1938 میں مکمل ہوئی۔ جاپان میں اسلام کے فروغ اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے جاپان مسلم لیگ کا قیام سن 1930 میں عمل میں آیا، جسے جاپانی زبان میں دائی نیہو کائی کو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تنظیم پہلے آفیشل اسلامی جماعت کے طور پر وجود میں آئی۔ اس تنظیم کے قیام سے جاپانی عوام میں اسلام کو جاننے کا شوق پیدا ہوا اور اسی تنظیم کی جانب سے جاپانی زبان میں 100 سے زائد کتابیں اور رسالے شائع کیے گئے، جس میں اسلام کی بنیادی تعلیمات کو جاپانی زبان میں بیان کیا گیا تھا۔ اسی تنظیم کی جانب سے دنیا کے کئی اہم اسلامی اسکالرز اور عالم اسلام کی سیاسی قیادت کو جاپان کے دورے پر بلوایا گیا اور جاپان کو اسلام کے قریب کرنے کے لیے اہم اقدامات کیے گئے۔ جاپان کی اہم شخصیت شومے اوکاوا، جنہیں دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکی افواج نے جنگی جرائم کا اولین ملزم قرار دیا تھا، انہوں نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ جیل میں ہی قرآن مجید کا جاپانی زبان میں ترجمہ بھی کیا۔
شومے اوکاوا کو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی بھی سعادت حاصل ہوئی۔ بعد میں انہیں معافی دے دی گئی۔ انہوں نے خاموشی سے اسلام کی تبلیغ جاری رکھی اور 1955 میں ان کا انتقال ہوا۔ دوستو ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔